الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے نہایت ہی واجب الاحترام ذی وقار ذی شان تمام معزز علماء و معزز سامعین و برادران اسلام، ذرا تصور کریں ایک ایسا وقت آئے گا جب سچ اور جھوٹ میں فرق کرنا مشکل ہو جائے گا، اور وہ وقت آ چکا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں اپنی آنکھوں سے۔ حقیقت کو پہچاننا مشکل ہو گیا ہے۔ جو ٹیکنالوجی اور اے آئی نے ترقی کی ہے اسے دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ جیسے دجال اپنی طاقت کا استعمال کر رہا ہے، اور وہ سامنے ظاہر تو نہیں ہوا لیکن وہ اپنی طاقت کا استعمال کرتے ہوئے آپ دیکھ لیں کہ تصویروں کے ذریعے سے زندوں کو مردہ اور مردوں کو زندہ کیا جا رہا ہے۔ آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ دجال ایک شخص آئے گا جو مردے کو زندہ کرتا ہوا دکھائے گا، آسمان سے بارش برساتا ہوا نظر آئے گا اور لوگ کہیں گے یہی خدا ہے۔ میرے بھائیو دوستو، یہی وہ فتنہ ہے جسے ہم دجال کہتے ہیں، دجل کہتے ہیں۔ دجال کے معنی اور حقیقت کو سمجھیں۔ لفظ دجال دجل سے نکلا ہے جس کے معنی ہیں جھوٹ بولنا، دھوکہ دینا، حقیقت کو چھپانا۔ دجال کا مطلب ہے بہت بڑا دھوکے باز، جھوٹا اور فریب دینے والا۔ آج جو ہم نیوز سنتے ہیں، بہت ساری نیوز ایسی ہوتی ہیں جو فیک ہوتی ہیں، جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ اب اگر میں ایک ایک بات کو بیان کروں تو آپ اپنے ذہن پر غور دیجئے، سوچئے کہ بہت ساری چیزیں آپ کا ذہن ایکسیپٹ نہیں کرتا اسے، کہ کیا یہ سچ ہوگا، اس کا ثبوت کہاں ہے۔ بہت سارے ایسے واقعات نیوز میں چل رہے ہوتے ہیں جس کے کوئی ثبوت نہیں ہوتے، جس کے پاؤں نہیں ہوتے، جس کا سر نہیں ہوتا، بس ایک تصویر دکھا دی جاتی ہے کہ یہ واقعہ ہو گیا ہے، فلاں جگہ ہو گیا ہے، یہ ہو گیا ہے، وہ ہو گیا ہے۔ حکومتی سطح پر بھی اس طرح کے معاملات کیے جاتے ہیں۔ تو میرے بھائیو دوستو، دجال کوئی ایک عام جھوٹا نہیں ہوگا، بلکہ قیامت کے قریب سب سے بڑا فتنہ ہوگا۔ آج کے دور میں اگر کوئی شخص جھوٹ بولے تو ہم تحقیق کر سکتے ہیں، لیکن دجال کا جھوٹ اور دجال کی جو شعبدے بازیاں ہوں گی وہ کوئی عام شعبدے بازیاں نہیں ہوں گی، بلکہ وہ بارش برسا کر دکھائے گا، زمین کو سرسبز کر دے گا، بیمار کو ٹھیک کر دے گا، مردے کو زندہ کرنے کا دھوکہ دے گا۔ ویڈیوز دیکھ کر لوگ دھوکہ کھا جاتے ہیں، فیک ویڈیوز دیکھتے ہیں، جیسے آج کل سوشل میڈیا پر ہے کہ تصویر لگا دیں مردہ باتیں کر رہا ہے۔ اسی طرح دجال حقیقت کو اس انداز میں پیش کرے گا کہ لوگ سچ سمجھ بیٹھیں گے۔ پوری زمین کا سفر کرے گا۔ آج ہم جہاز کے اوپر بہت تیزی سے دنیا کا چکر لگا سکتے ہیں، جیسے چند گھنٹوں کے اندر ملک بدل لیتے ہیں، اسی طرح دجال بھی چند گھنٹوں کے اندر زمین پر پھیل جائے گا۔ اس کے پیروکار ہر جگہ ہوں گے اور وہ ایک عالمی فتنہ بن جائے گا۔ تو ناظرین، آپ نے اس بات پر غور کرنا ہے کہ وہ عالمی فتنہ کیسے بنے گا۔ آخر عالمی فتنہ بننا کوئی مذاق کی بات تو نہیں ہے۔ آخر اس کے کچھ اڈے ہوں گے، آخر اس کے کچھ پیروکار ہوں گے، پورا ایک نظام ہوگا، پوری ایک سسٹم ہوگا۔ جیسے کہ آپ غور کریں، یہ جو ہمارا تعلیمی نظام ہے، ہمارا جو اسکولوں کا نظام ہے، یہ سب دجالی نظام ہے، اور اس کے اندر جتنے بھی لوگ کام کرنے والے لوگ ہیں یہ سب دجال کے پیروکار ہیں۔ اور اس کے علاوہ یہ ہمارے جو محکمے ہیں، پولیس کا محکمہ ہو گیا، اور اس میں جتنے بھی ہمارے مطلب حکومتی سطح کے اوپر جتنے بھی محکمے بنائے گئے ہیں، ان کے اندر رشوت، سود اور جو ہے نا مطلب ظلم، ناانصافی، رشوت دے کر کام کروانا، یہ عام چیزیں ہیں۔ کس سے یہ باتیں چھپی ہوئی ہیں؟ کسی سے یہ باتیں چھپی ہوئی نہیں ہے۔ یہ کوئی میں نئی بات تو بیان نہیں کر رہا کہ آپ لوگ سن کر جو ہے نا حیران ہو کہ جی یہ کیا کہہ رہے ہیں۔ یہ تو ہر آدمی کو پتہ ہے، جتنا بھی ظلم ہے،
یہ سب حکومتی سطح پر ہو رہا ہے. تو یہ سارے دجال کے پیروکار ہیں. یہ پورا ایک نظام ہے, پورا ایک سسٹم ہے, اور وہ عالمی فتنہ بن چکا ہے, بنے گا نہیں, بن چکا ہے, وہ وقت آ چکا ہے. اور جیسے کہ امریکہ جو چاہتا ہے کرتا ہے, سمجھو امریکہ نے خدائی کا دعویٰ کیا ہوا ہے. ہو سکتا ہے کہ امریکی نظام کو چلانے والا یہ جو نیٹو کی تیاری ہے, یہ نیٹو کے نظام کے پیچھے یہ خدائی کا دعویٰ کرنے والا امریکہ جسے چاہتا ہے دبوچ لیتا ہے, جسے چاہتا ہے جو منوا لیتا ہے, جسے چاہتا ہے وہ معاہدے کرواتا ہے. جیسے اب ایران کے ساتھ اس کے معاہدے اور معاملات چل رہے ہیں, وہ خدائی کا دعویٰ ہے. اور کیا ہے, وہ کہہ رہا ہے بیٹھ کر, امریکہ کہہ رہا ہے کہ میں جو چاہے کر سکتا ہوں, میں جسے جو چاہے منوا سکتا ہوں, ہمارے پاس اتنی پاورفل آرمی ہے, ہمارے پاس اتنی پاورفل نیوی ہے, ہمارے پاس اتنے پاورفل ہتھیار ہیں, ہمارے پاس ہر چیز ہے. یہ خدائی کا دعویٰ نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ آپ نے جیسے کہ سنا ہوگا دجال کے بارے میں, وہ اپنے اوپر خدا ہونے کا لیبل لگائے گا, جیسے سونے پر ملمہ چڑھا دیا جائے. دجال کا فتنہ کامیاب ہوگا, اور وہ کامیاب ہو چکا ہے, ہر چیز میں وہ اپنی بات منوا رہا ہے. تو میرے بھائیو دوستو, دجال کے فتنے میں کون لوگ ہوں گے؟ جن لوگوں کا ایمان کمزور ہوگا, دنیا کی محبت زیادہ ہوگی, علم کی کمی ہوگی. جیسے ایک بچہ چمکتی ہوئی چیز کو سونا سمجھ لیتا ہے کیونکہ وہ نادان ہے, اسی طرح کمزور ایمان والے لوگ دجال کے کرشموں کو حقیقت سمجھ لیں گے. اور اس سے بچے گا کون؟ وہ لوگ جو علم رکھتے ہوں گے, قرآن سے جڑے ہوں گے, اور اللہ پر ان کا ایمان ہوگا, اللہ پر کامل یقین رکھتے ہوں گے. دجال صرف آنکھوں کا دھوکہ نہیں ہوگا میرے بھائیوں, بلکہ دل کو بھی دھوکہ دے گا. جس کا دل اللہ سے جڑا ہوگا وہ بچ جائے گا, اور جس کا دل اللہ سے جڑا ہوا نہیں ہوگا وہ دجال کے فتنے میں آ جائے گا. اللہ رب العزت ہمیں دجال کے فتنے سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.